بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ابھی ہم بات کریں گے جو سیاست کی، اور سیاست جس طرح ساری کی ساری فوکسڈ ہے کہ کیا ایاز صادق صاحب نے کہا، اور پھر اس کے بعد جو اور سیاست چل نکلی، اور ایک طرف پروو کیا جا رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی طرف سے کہ جی نون لیگ تو بالکل پکی کی پکی وہی بولی بول رہی ہے، وہی باتیں کر رہی ہے جو کہ انڈیا کی بات ہے، اور پھر لندن میں بیٹھا ہوا ایک شخص، ان کا کمپیریزن الطاف حسین سے ہونا شروع ہو گیا، اور پھر یہی کہ جی وہ کنیکشن انڈیا، ان کا کنیکشن انڈیا سے، اور وہاں سے یہ سارے کا سارا نیریٹو یہاں پہ آتا ہے، اور وہ پھر نیریٹو اس طرح کا چلتا ہے کہ جس کا مقصد پاکستان کو امبیرس کرنا ہوتا ہے، جس کا مقصد پاکستان فوج کو بدنام کرنا ہوتا ہے، جس کا مقصد پاکستان کو امبیرس کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور دوسری طرف انفارچونیٹلی جو میں پی ایم ایل این کی بات سن رہا ہوں، جو ان کے لوگوں کی بات سن رہا ہوں، کہ بجائے اس کے کہ جی ایاز صادق صاحب کو سمجھایا جائے کہ جی انہوں نے واقعی غلط بات کی تھی، ہم ان کی انٹینشن کے اوپر میں نہیں کر رہا کوئی شک، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ خدا نخواستہ وہ غدار ہیں، یا خدا نخواستہ کوئی انڈین کنیکشن کی وجہ سے انہوں نے کوئی بات کی، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ان کی زبان سے بات نکلی وہ بات ایسی تھی کہ جس نے پاکستان کو امبیرس کیا، اور وہ خود بھی مانتے ہیں کہ ان کی اس بات کو انڈیا کے میڈیا نے بہت اچھالا، اور وہ آدھو یہ کہہ رہے ہیں کہ تروڑ مروڑ کے پیش کیا، لیکن تروڑ مروڑ کی بات نہیں ہے، انہوں نے جو بات کی وہ بالکل بھی ناجائز بات تھی، اور اس لیے بہت بہتر ہے کہ اس کے اوپر بہت اچھا ہوتا، اور کہ وہ اس کے اوپر معذرت کرتے، لیکن اب تو ان کو لگتا ہے کہ ہاتھوں پہ اٹھا لیا گیا ہے، اور پھر ایک طرف جو پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں، جو منسٹرز ہیں، اور جو ان کے اسپوکس پرسنز ہیں، وہ سارے کے سارے ان کا ٹوٹل فوکس یہ ہے کہ بس ہم نے ہر حال میں نون لیگ کو انڈیا کا ایجنٹ سمجھ لیں، مثال کے طور پہ کہ انڈیا کا ایجنٹ ہر حال میں ثابت کر کے چھوڑنا ہے، ان کا کنیکشن انڈیا کے ساتھ، کہ یہ اور یہ غدار ہیں، یہ غداری کر رہے ہیں۔ میں یہ الفاظ یہ نہیں کہ ہر ایک کوئی کہہ رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مقصد بالکل لگتا ہے ایسے ہی ہے، اور پھر وہ یہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہوں نے پاک فوج، نون لیگ نے پاک فوج کو یہ کر دیا، نون لیگ نے پاک فوج کو یہ کر دیا، اور مجھے اب اتنی تیزی کے ساتھ اور کنسسٹنسی کے ساتھ یہ چیزیں پی ٹی آئی کی طرف سے ہو رہی ہیں، اور پی ٹی آئی کے اسپوکس پرسنز اور منسٹرز کی طرف سے ہو رہی ہیں، کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ بڑے فرسٹریٹڈ ہیں، اور وہ ایگر ہیں کہ جی کسی طریقے سے خدا نخواستہ کہ جی پی ایم ایل این کی پرائمریلی، اور پی ٹی ایم کی، اور ان کی جو ہے فوج کی آپس میں کسی طرح سے کنفرنٹیشن، لڑائی ہو جائے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اس طرح کی بات ہو۔ تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیا دانست ہے، کیا حکومت ہے۔ حکومت کا کام تو یہ نہیں ہوتا، یعنی اگر حکومت اپوزیشن اور فوج کو لڑا دیتی ہے اور ان کی کنفرنٹیشن کرواتی ہے، تو مجھے بتائیں کہ ملک میں کیا سکون ہوگا، کس طرح کا سکون ہوگا۔ اپوزیشن یا تو ایک فرد کی بات ہو، کوئی 2 فرد کی بات ہو، کوئی 100 بندے کی بات ہو، کوئی 1000 بندے کی بات ہو۔ یہاں پہ تو لاکھوں کی فالوئنگ ہے، کروڑوں کی فالوئنگ ہے، اگر آپ سب کو لیا جائے، اپوزیشن کے جتنے بھی وہ ہیں تو لیکن کیا کریں، حکومت کا اب عجیب و غریب قسم کا یہ ان کا رویہ ہے۔ آلدو جو گورنمنٹس ہوتی ہیں، جو وزیر اعظم ہوتے ہیں، ان کا دل بڑا ہونا چاہیے، ان کا دماغ بڑا ہونا چاہیے۔ وہ تو پورے جس طرح گھر کا ایک سربراہ ہوتا ہے، وہ ملک کے سربراہ ہیں، وہ پوری قوم کے سربراہ ہیں، جس میں اپوزیشن ہو، گورنمنٹ ہو، کوئی بھی ہو۔ لیکن یہاں پہ بالکل اس قسم کا کوئی احساس نہیں ہے، اور وہ نکلنا ہی نہیں چاہتے اس چیز سے، اور نواز شریف سینٹرک ساری کی ساری پولیٹکس ہے، اور پوری کوشش ہے کہ نواز شریف کو لندن میں بیٹھے ہوئے نواز شریف صاحب اور فوج کو نہ صرف لڑایا جائے، بلکہ یہ ثابت کر دیا جائے کہ نواز شریف جو ہیں وہ محب الوطن بھی نہیں ہیں، اور وہ پاکستان کے دشمن ہیں، اور وہ انڈیا کے کہنے کے اوپر یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، اور وہ پہلے بھی سب کچھ گنوا رہے ہیں، ماضی پورا جو بھی یہ ایلیگیشن پہلے بھی لگاتے رہے ہیں۔ انفارچونیٹلی جیسے میں نے پہلے بتایا کہ مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی یا گورنمنٹ جو کرنا چاہ رہی ہے، اور جو انتہائی افسوسناک بات ہے، اور جو انتہائی بچکانہ بات ہے،
لگتا ہے ایسے یہ ہے کہ پی ایم ایل این کی پوری کوشش ہے کہ اس چیز کو ثابت کریں وہ. اب ثابت اس طرح کریں کہ آپ دیکھیں کہ وہ ڈٹ گئے ہیں کہ نہ صرف جو ہیں ایاز صادق صاحب بڑے ڈٹ گئے ہیں اور بڑے فخر کے ساتھ اب تو کہتے ہیں کہ میں نے کیا کیا کہ میں جس کی معافی مانگوں گئی. اس کے اوپر ان کے جو ساتھی ہیں، ان کے جو دوسرے لیڈرز ہیں، وہ انہوں نے ان کو شاباشی دی کہ نہیں آپ نے تو بڑا زبردست کام کیا. پھر آج میں سن رہا تھا کسی ٹیلی ویژن شو کے اوپر، میرے خیال ہے حامد میر صاحب کہہ رہے تھے کہ جی میری مریم نواز صاحبہ سے بات ہوئی اور وہ بھی کہتی ہیں کہ نہیں بالکل ٹھیک بات کی، اس میں کیا غلط بات کی ایاز صادق نے. اور شاید لنڈن کا بھی کوئی حوالہ دے رہے تھے حامد میر صاحب کہ وہاں پہ بھی نواز شریف صاحب یا ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ بالکل سپورٹ کر رہے ہیں ایاز صادق کو کہ انہوں نے جو بات کی ٹھیک کی. انفارچونیٹلی انہوں نے بات ٹھیک نہیں کی، انہوں نے بات بہت بڑی بہت غلط بات کی ہے. انہوں نے پاکستان کو امبیرس کیا ہے. ان کو بالکل معذرت کرنی چاہیے، ان کو معافی مانگنی چاہیے. یہ نہیں معافی مانگنی چاہیے کہ انہوں نے، اچھا دوسری بات یہ بھی نہیں، یہ سر یہ کہتے ہیں نا ہمارے حکومت والے کہ جی فوج کو یہ کر دیا، فوج کو نہیں پاکستان کو امبیرس کیا. یہ پورے پاکستان کے لیے جو مسئلہ ہوا نا، اس نے پورے پاکستان کو شرمندہ کیا. اور اس شرمندگی اس وجہ سے ہم نے کمائی ایاز صادق صاحب کے ایک امچور اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے. اس کا کوئی کمپیریزن فواد چودھری کے اسٹیٹمنٹ کے ساتھ نہیں ہے. وہ بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ لے کے اس کو جہاں بھی انڈیا لے کے جانا چاہے، لیکن ان دونوں کا آپس میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے. تو اس لیے میری درخواست ہوگی، پہلی تو گورنمنٹ سے درخواست ہوگی کہ جو کچھ آپ کرنا چاہ رہے ہیں اپیرنٹلی، جو مجھے ڈر ہے کہ جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی اپوزیشن اور فوج لڑ جائے، اور اس سے آپ کو پتہ ہے، اس سے ہو سکتا ہے آپ یہ سمجھتے ہو کہ اپوزیشن ختم ہو جائے گی. اپوزیشن اس طرح ختم نہیں ہوگی، لیکن یہ لڑائی آپ کے حق میں بھی نہیں ہے، یہ پاکستان کے حق میں لڑائی نہیں ہے. فوج کو بالکل ایک سائڈ پہ رہنے دیں، ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو بالکل ایک سائڈ کے اوپر رہنے دیں، اور یہ فوج کرنا چھوڑ دیں، خدا کا واسطہ ہے. اور جہاں تک اپوزیشن کی بات ہے اور خاص طور پہ پی ایم ایل این کی بات ہے، تو پی ایم ایل این سے بھی میری درخواست ہے کہ اپنے، اگر آپ سمجھتے ہیں میاں نواز شریف صاحب یا کچھ اور پی ایم ایل این کے لیڈر کے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو زیادتی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جواب میں ایسا کام کریں جو زیادتی پاکستان کے ساتھ ہو جائے، جو پاکستان کے سسٹم کے ساتھ زیادتی ہو جائے. ظاہر ہے ایک ہر چیزیں لمٹس میں ہی اچھی لگتی ہیں. گوئنگ بیونڈ لمٹس جو ہے نا، یا ایسی چیزیں بھی کہہ دینا جو ریڈ لائنز جہاں پہ کراس ہو جائیں، تو ان چیزوں کے اوپر کوئی ڈٹنا کوئی اچھی بات نہیں ہے. ایاز صادق صاحب کو کہیں کہ معافی مانگیں، اس پہ معذرت کریں، بالکل قوم سے بھی معافی مانگیں، پوری قوم سے معافی مانگیں بلکہ، اور جا کے اسمبلی کے اندر جا کے معافی مانگیں کہ جو میں نے کہا، میں نے غلط میں مجھ سے بات ہوئی، اور ان چیزوں کے اوپر ضد کوئی مناسب چیز نہیں. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.